سوال: اللہ پاک نے کس نبی کی خوبصورتی کی تعریف کی ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ سوال: ہاتھ پر خارش ہو تو پیسے ملتے ہیں؟ جواب: نہیں، یہ محض ایک وہم ہے۔ سوال: دریائے نیل کے نام خط کس نے لکھا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: کس جانور کا گوشت کھانے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے؟ جواب: مچھلی کا گوشت۔ سوال: جنت میں سب سے بڑی نہر کس چیز کی ہوگی؟ جواب: دودھ کی۔ سوال: کن صحابی کا باغ سب باغوں سے افضل تھا؟ جواب: حضرت ابو طلحہ انصاری کا باغ۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جسے ادا کرنے سے چہرے پر نور آتا ہے؟ جواب: فجر کی نماز۔ سوال: قیامت کے دن سورج لوگوں کے سروں سے کتنا قریب ہوگا؟ جواب: 1 میل تک۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ جواب: فلسطین میں۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلی کون سی فصل کاشت کی گئی تھی؟ جواب: جو کی فصل۔ سوال: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس چیز کے تاجر تھے؟ جواب: کپڑے کے تاجر تھے۔ سوال: کون سی کتاب پڑھنے سے نظر تیز ہوتی ہے؟ جواب: قرآن پاک۔ سوال: قرآن مجید کی آخری وحی کہاں نازل ہوئی؟ جواب: میدان عرفات میں۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس دریا میں ڈالا گیا تھا؟ جواب: دریائے نیل میں۔ سوال: کس وقت روزہ توڑنا جائز ہے؟ جواب: موت کے خطرے کی وجہ سے۔ سوال: کس نبی کے 19 بیٹے تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ سوال: قبر میں سوال و جواب کرنے والے فرشتوں کے نام کیا ہیں؟ جواب: منکر و نکیر۔ سوال: ایسی کون سی نماز ہے جس میں سجدہ نہیں ہوتا؟ جواب: نماز جنازہ۔ سوال: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس جانور کو پیدا فرمایا؟ جواب: مچھلی کو۔ سوال: قرآن پاک میں کس نبی کا سب سے زیادہ ذکر آیا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال: حدیث کے مطابق سب سے اچھی عبادت کون سی ہے؟ جواب: قرآن پاک کی تلاوت۔ سوال: جنت میں داخلے کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ جواب: ایمان اور نیک اعمال۔ سوال: مکہ مکرمہ کی فتح کس مہینے میں ہوئی؟ جواب: رمضان المبارک میں۔
سوال: فتح مکہ کے بعد آذان کس نے دی؟ جواب: حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی کتنی آیات پر مشتمل تھی؟ جواب: 5 آیات پر۔ سوال: دنیا کا سب سے پرانا شہر کون سا ہے؟ جواب: مکہ مکرمہ۔ سوال: دنیا میں انسانوں کے لیے سب سے بہترین شفا کس میں ہے؟ جواب: قرآن مجید میں۔ سوال: کون سی 2 چیزیں دل کو سخت کر دیتی ہیں؟ جواب: زیادہ کھانا اور زیادہ بولنا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی سب سے بڑی نشانی کیا بیان فرمائی ہے؟ جواب: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ سوال: قرآن پاک میں کس نبی کا سب سے زیادہ ذکر آیا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 130 بار۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کے دوران کس غار میں پناہ ملی؟ جواب: غار سور میں۔ سوال: قرآن پاک کی سب سے طویل آیات کون سی ہے؟ جواب: آیات الدین سورۃ البقرہ آیت نمبر 282۔ سوال: جنت میں سب سے اعلیٰ مقام کا نام کیا ہے؟ جواب: جنت میں سب سے اعلیٰ مقام کا نام الفردوس اعلیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنت مانگو تو الفردوس مانگو۔ سوال: قرآن مجید کتنے پاروں پر مشتمل ہے؟ جواب: 30 پاروں پر مشتمل ہے۔ سوال: قرآن پاک کس پیغمبر پر نازل ہوا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سوال: سب سے پہلی ایمان لانے والی خاتون کون تھی؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال: آذان سب سے پہلے کس نے دی؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون کون تھی؟ جواب: حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال: قرآن پاک میں کتنی سورتیں ہیں؟ جواب: 114 سورتیں ہیں۔ سوال: قرآن مجید کس زبان میں نازل ہوا؟ جواب: عربی زبان میں نازل ہوا۔ سوال: قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ الکوثر۔ سوال: ہاتھ اور پاؤں کی رگیں نظر آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: ہاتھ اور پاؤں کی رگیں
نظر آنا، عموماً خون کی روانگی کم، جلد کا پتلا ہونا یا جسم میں چربی کی مقدار کم ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جسمانی سرگرمی، زیادہ ورزش کرنے یا گرم موسم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جس میں رگیں زیادہ نمایاں ہو جاتی ہیں۔ سوال: عورت کی تھوڑی پر بال آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: عورت کی تھوڑی پر بال آنا بعض اوقات خطرے کی علامت ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب یہ اچانک اور زیادہ مقدار میں ظاہر ہوں۔ یہ عام طور پر ہارمونی عدم توازن یا کسی طبی مسئلے کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ سوال: باسی روٹی کس بیماری کا بہترین علاج ہے؟ جواب: اگر آپ صبح نہار منہ باسی روٹی دودھ کے ساتھ کھاتے ہیں تو آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جو بغیر وضو کے پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: وہ نماز جنازہ ہے جو بغیر وضو کے پڑھی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ آدمی کے پاس وضو یا تیمم کا کوئی انتظام نہ ہو اور وقت کم ہو۔ نماز جنازہ دراصل دعاؤں پر مشتمل ہوتی ہے، اس میں رکوع سجدہ نہیں ہوتا۔ جب وضو یا تیمم ممکن نہ ہو تو اس کو بغیر وضو کے پڑھنے کی اجازت دی ہے، لیکن اگر وضو یا تیمم ممکن ہو تو وضو کے بغیر نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ سوال: خواب میں ہم بستری کرنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: خواب میں ہم بستری کی تعبیر مختلف حالات پر منحصر ہے۔ نمبر 1، جائز تعلق، شوہر بیوی، محبت اور ازواج خوشحالی کی علامت ہے۔ نمبر 2، ناجائز تعلق، گناہ یا شیطانی وسوسہ، توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، نامعلوم شخص، دنیاوی خواہشات یا اندرونی اضطراب کی نشانی ہے۔ پریشان کن خواب ہو تو اللہ کی پناہ مانگے، استغفار کرے اور کسی کو نہ بتائیں۔